الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر صالحین، نیک لوگوں، اولیاء کرام، اللہ کے برگزیدہ بندوں، اللہ سے ڈرنے والوں، صدیقین، صالحین کے ساتھ بیٹھنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اب اس آیت کی جو بزرگان دین نے، فقہاء عظام نے، مفسرین نے شروحات لکھی ہیں، انہوں نے اس کی جو تفسیریں لکھی ہیں، اس کو جو انہوں نے آگے بیان کیا ہے، اس کے اندر بے شمار نقطے نکلتے ہیں، بے شمار نقطے نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ صرف تقلید کا موضوع لے لیں تو اس آیت سے تقلید کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، تو اس آیت سے اجماع کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس سے اجماع کا موضوع لے لیں، اجماع کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، اور بے شمار جوہتے ہیں۔ لیکن آج کا ہمارا جو موضوع اس آیت مبارکہ کو بیان کرنے کے حوالے سے ہے، اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر کے اندر بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد اس آیت کے اندر اپنے وہ اولیاء، صالحین، بزرگان دین، ان کی جماعت ہے کہ اللہ مومنوں کو، مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہ حکم دے رہا ہے۔ اب ہم قرآن، احادیث، بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں آگے دیکھیں گے کہ ہمارے قبلہ کعبہ پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب، صوفی باصفا، عالم باعمل، ولی کامل، انہوں نے اپنی اس کتاب اولیاء اللہ کے اندر انہوں نے جو یہ عنوان بند ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی سنگت اختیار کرنے کا، ان کی رفاقت اختیار کرنے کا، ان کی مائیت اختیار کرنے کا، ان کی بارگاہ میں آنے جانے کا جو حکم ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ میں آپ کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر فرمایا۔
میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر قرآن کے اندر آیا، اللہ نے اس کو قرآن کے اندر بیان کیا، اور قرآن قیامت تک باقی رہنا ہے۔ تمام کلام مٹ جائیں گے، تمام کلام فنا ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلام کو فنا نہیں، یہ قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اور قیامت تک باقی رہنے والی اللہ کی اس کتاب کے اندر ایک کتے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو باقی رکھا، تمام دنیا کے مسلمان روئے زمین کے اندر، وہ کسی بھی فقہ سے ہے، وہ کسی بھی فرقے سے ہے، وہ کسی بھی مسلک سے ہے، وہ کچھ بھی اسکول آف تھاٹ پریکٹس کرتا ہے، وہ کسی بھی ملک سے ہے، وہ کسی بھی علاقے سے ہے، تمام دنیا کے مسلمان قرآن کی جب یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں تو ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم یہ خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں اس کلام کو پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرما رہا ہے۔ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، ہر لفظ کے بدلے میں نیکیوں کے خزانے ہمیں عطا کیے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کتے کا ذکر قرآن کے اندر جو موجود ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرما رہا ہے، مقامات کی بلندیاں بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور اجر کیوں عطا فرمایا کہ اس کا ذکر قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ اصحاب کہف وہ چند نوجوان تھے جو بنی اسرائیل کے اولیاء صالحین برگزیدہ نوجوان اولیاء کی وہ جماعت تھی کہ جو اس وقت کے بادشاہ کے مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے اس علاقے سے جب ہجرت کرنا چاہی۔ لمبا واقعہ آپ دوستوں نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا، میں اختصار کے ساتھ آپ کو اس کے چند کی پوائنٹس بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے اس علاقے سے ہجرت کرنا چاہی تو انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لے لی۔ اب وہ جو اپنے علاقے سے نکل کے جا رہے تھے تو ان کا ایک کتا ان کے ساتھ ہو لیا، اصحاب کہف کا ایک کتا وہ ان کے ساتھ ہو لیا، وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ اس کتے نے اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ان اولیاء نے اسے بڑا دھتکارا، بڑا اس کو پیچھے کیا کہ تو یہاں سے چلا جا، تیری وجہ سے ہم لوگ کسی گرفت میں نہ آ جائیں۔ تو اس کتے نے آگے سے جواب دیا کہ آپ بے فکر رہیں، اللہ نے اس کو زبان عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا جی میں اولیاء کے اوپر بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، میں اولیاء کی محبت اور سنگت اور رفاقت میں باادب رہنے والا کتا ہوں، اور میں آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ خیر جب وہ غار کے اندر وہ بزرگ داخل ہوئے، اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اور وہ قرآن کے اندر وہ سارا واقعہ موجود ہے، آپ لوگوں نے بارہا سنا بھی ہوگا۔ تو سینکڑوں برسوں کی اس نیند کے اندر ان اولیاء کے نہ صرف جسم سلامت رہے بلکہ ان کی کروٹ بدلنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا کہ وہ جتنی دیر وہاں اس غار میں آرام فرما رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ان کی کروٹ بدلا کرے ایک مخصوص عرصے کے بعد۔ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت رابر شریعت شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ان اولیاء کی کروٹ بدلنے کے لیے فرشتے اس غار میں آتے تو ساتھ اس کتے کی کروٹ بھی بدلتے جو ان کی غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا، جو سینکڑوں سالوں کے لیے اللہ نے جس کو سلا دیا، ان اولیاء کو سلا دیا، تو اس کتے کی بھی کروٹ بدلی جاتی۔ اب غور طلب نقطہ یہ ہے کہ اس سارے واقعے کے اندر غور یہ کریں کہ جب ایک کتے نے ادب اور محبت کے دائرے میں اولیاء کی سنگت اختیار کی، اول تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا، دوسرا یہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت، روز جزا سزا کے بعد وہ کتا جو ہے وہ انہی اولیاء کے ساتھ جن کی سنگت میں وہ رہا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دوسرا انعام یہ، پہلا انعام تو یہ کہ تا قیامت کے لیے قرآن کے اندر اپنی کتاب لا ریب جس کے اندر کوئی شک نہیں، اس کتاب کے اندر اس کا ذکر کر دیا۔ دوسرا انعام یہ فرمایا کہ قیامت کے روز وہ کتا بھی ان اولیاء کے ساتھ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اب اس واقعے کے اندر نقطے یہ نکلتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان اولیاء کی سنگت اور رفاقت اختیار کرنے کی بدولت اللہ نے اس کتے کا ذکر بھی اپنے اولیاء کے ساتھ اپنی کتاب لا ریب کے اندر فرمایا۔ دوسرا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اولیاء کی سنگت اور رفاقت، میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ خاصوں کے صدقے عاموں پر بھی کرم ہو جاتا ہے۔ جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے صدقے عام لوگوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ تو اولیاء کی سنگت اور رفاقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ بندہ تو دور کی بات، اگر کوئی کتا بھی ان کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہو تو اس کا بھی ذکر نہ صرف قرآن میں آ جاتا ہے بلکہ اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی بشارت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بڑا مشہور شعر ہے نا کہ وہ انہوں نے فرمایا کہ رب آکھیا میں بخشاں گا محبوبہ، جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے، پاویں کتا ہوئے کوئی بیٹھا غار دے بوئے تے، پاویں کتا ہوئے کوئی بیٹھا غار دے بوئے تے، کہ غار کے دروازے پہ بیٹھا ادب کے ساتھ بیٹھا کتا بھی اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور نقطہ، جب وہ فرشتے جب ان اولیاء کی جو اللہ کے حکم سے اس غار میں سو رہے تھے ان کی کروٹ بدلنے کے لیے فرشتے آتے تو ساتھ اس کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی۔ بزرگوں نے یہاں پہ ایک نقطہ یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس چیز سے ایک بات ثابت ہوئی کہ اگر کسی کے اعمال کم ہوں یا اگر کسی کی خصلت کے اندر اس قدر استقامت، نیکی، طاقت، کرامت نہیں ہے کہ جو اس کے پیر و مرشد یا اس کے بزرگوں کے پاس ہے، لیکن ان کی سنگت اختیار کرنے کی وجہ سے، ان کے دروازے، ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر بھی وہی انعام عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ جب فرشتوں نے ان اولیاء کی کروٹ بدلی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اولیاء کی تو کروٹ بدل دو، اللہ کا جو انعام یا رحمت ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے، اللہ ان کے جسموں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، ان کا ذکر قرآن میں کرنا چاہتا ہے، ان کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف ان اولیاء کی کروٹ بدل دو، بلکہ اس کتے کی کروٹ بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ تو اس بات سے دیکھیں وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا، یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، مثالیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی حدیث مبارکہ میں کھلی باتیں ارشاد فرما دیں۔ وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک جگہ کے اوپر ذکر کی مجلس ہو رہی تھی، اولیاء کی مجلس تھی، نیک لوگ صالحین کی مجلس تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب اس جگہ سے گزرے تو جب وہ واپس گئے عرش کے اوپر، اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ لمبی حدیث ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا الہ العالمین ہم زمین سے آئے ہیں۔ تو فرمایا کیا دیکھا؟ ایک ذکر کی مجلس دیکھی۔ ذکر کی مجلس میں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یا الہ العالمین وہ تیرا ذکر کرتے تھے، وہ مجھ سے کس چیز کی خواہش رکھتے تھے؟ وہ تجھ سے یا الہ العالمین تیری جنت مانگتے ہیں۔ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ یا الہ العالمین وہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین ایک بندہ ان میں ایسا بھی تھا کہ جو ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا،
جو تیرے ذکر کی نیت سے اس مجلس کے اندر نہیں آیا تھا۔ وہ کس لیے آیا تھا؟ اسے کوئی کام تھا، وہ گزر رہا تھا، وہ اپنے کسی کام سے اس مجلس کے اندر بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کو بھی بخش دیا کہ میرے اولیاء کی مجلس میں بیٹھنے والا کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ یہ فائدے ہیں بزرگان دین، اولیاء کرام، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرنے کے، بزرگان دین کی مجلسوں میں جانے کے۔ اور یہ جو بیت طریقت ہے نا، یہ جو ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان سے بیعت ہوتے ہیں، یہ جو بیعت ہے نا، یہ بڑی پاکیزہ چیز ہے اور بڑی خاص چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کامل ولی اللہ کی بیعت کیے بغیر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ غالباً امام خرپوتی نے یا حضرت خواجہ بایزید بستامی نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا، اس کا پیر شیطان ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آواز دی جائے گی اے حنبلیو آ جاؤ، مالکیو آ جاؤ، شافیو آ جاؤ، حنفیو آ جاؤ، نقشبندیو، قادریو، چشتیو، سہروردیو، رضویو، یوسفیو، محسنیو آ جاؤ۔ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ آپ پہ سے قربان، یا رسول اللہ میری اولاد آپ پہ سے قربان، یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پہ سے قربان۔ صحابہ اس طرح حضور کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کیا کرتے، محبت کا اظہار کیا کرتے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے، حضرت عمر والی حدیث ان کے ذہن میں تھی کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اولاد، مال، جان سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن میرا دل ہر وقت ایک خوف کے عالم میں کہ قیامت کے روز آپ تو وراء الورا مقامات کے اوپر، آپ تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے انبیاء کے ساتھ، اور ہم کہاں ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے، پھر تجھے خوشخبری ہو، تو کہہ رہا ہے نا تجھے مجھ سے محبت ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محبوب، یہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی بیعت کا کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے یا کہاں لکھا ہوا ہے، حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بزرگان دین کی بارگاہ میں بیعت کرنا یہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے، بزرگان دین کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور سب سے بڑی بات جو اجماع امت ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پہ وہ اجماع نہیں کرے گی، اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ جتنے بزرگوں کو دیکھ لیں آپ، فقہ کے اماموں کو دیکھ لیں آپ، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی، امام حسن کی، اور غالباً حضرت عبداللہ بن جعفر کی، انہوں نے نابالغ تھے، وہ بچے تھے، ان کی بیعت لی۔ ایک تو ہے نا لوگ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں نہیں جی اس بیعت سے مراد بیعت جہاد ہے یا بیعت اسلام ہے یا سارا، اس کے علاوہ بھی بڑے مواقع کے اوپر لوگوں نے بیعت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ خیر، لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو بیعت ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو ابھی میں نے آیت مبارکہ آپ دوستوں کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، وہ فرمایا کہ اے محبوب، یہ جو بیعت رضوان کا واقعہ غالباً فرمایا کہ یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں نا، یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے،
یہ اللہ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کئی واقعات ہیں۔ حضرت عوف بن مالک وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ 9-10 آدمی وہ حاضر خدمت ہوئے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول سے بیعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس پر ہم نے ہاتھ بڑھائے اور عرض کیا یا رسول اللہ کس بات پر بیعت کریں؟ تو آپ نے فرمایا ان امور پر کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، ہر حکم شرع کو سنو اور حکم شرع کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک جو انہوں نے پوشیدہ بات ہے وہ انہوں نے ہمیں ارشاد فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرو۔ میں نے جو شروع میں بات کہی، میں نے کہا کہ آپ اگر غور کریں تو بیعت کے اندر بزرگان دین کس چیز کا عہد لیتے ہیں؟ وہ آپ سے یہی وعدہ لیتے ہیں نا، مجھے دکھا دیں روئے زمین کے اندر کوئی ایک اللہ کا ولی ایسا دکھا دیں جو آپ کو کہتا ہو بھئی جا تجھے نماز نہ پڑھنے کی چھٹی ہے، تجھے روزے نہ رکھنے کی چھٹی ہے۔ حضور نے کس چیز کا عہد لیا؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، جہاد کا، زکوٰۃ کا، ارکان اسلام کا، ان ساری چیزوں کا۔ تو کامل اللہ کا ولی ہوگا نا، یہ بات یاد رکھیں کہ وہ آپ سے اسی چیز کا عہد لے گا۔ ہم جب بیعت ہوئے، ہمارے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت حاجی محمد محسن منور یوسفی صاحب، آپ سرکار نے ہم سے کیا وعدہ لیا؟ آپ نے ہم سے وعدہ یہ لیا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت رکھیں، جو وفاداری ہے یہ صرف حضور کی ذات سے رکھنی ہے۔ یہی بزرگان دین کا عمل ہے، یہی ان کا وعدہ ہے، اور بیعت کے اندر یہی چیز جو ہے اس کے اوپر وہ فوکس کیا جاتا ہے۔ تو میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جس کے گلے میں بیعت کی رسی نہ ہو اور وہ مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جس کے گلے میں بیعت کی رسی نہ ہو اور وہ مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اور اسی طرح مشائخ نے لکھا ہے کہ جس طرح ہر ایک ہنر ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی استاد ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ہر چیز کے کچھ کورسز ہیں، اسی طرح دین کو سیکھنے کے بھی کچھ کورسز ہیں۔ اولیاء اللہ کی جماعت یہ وہ جماعت ہے جو آپ کو دین سکھاتی ہے۔ جس طرح دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے ٹیچر کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طرح روحانی اور دینی علوم سیکھنے کے لیے کامل پیر و مرشد کی ضرورت وہ رہتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جہاں جہاں آپ میں سے جو دوست بیعت ہیں اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں رابطہ رکھا کریں، ان کی محافل اٹینڈ کیا کریں، آیا جایا کریں۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بندہ کہیں بیعت نہیں ہے تو کسی کامل اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کے وہاں پہ بیعت ہو جائیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پڑھیوں حافظ ہویوں نہ گیا حجابوں پردہ ہو، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں بھئی طالب ہویوں زردہ ہو، لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیراں کوئی نہ مارے اے چور دلے اندر دا ہو۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ راہ دے ہر کوئی کہندا میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا ایویں مر ویسیں وچ راہ دے، محبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازاں، ایک ایک سخن شریف انہاں دا کردہ محرم رازاں، الف اللہ چنبے دی بوٹی تے میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی ہو۔ تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا، حدیث مبارکہ کے اندر بھی بیعت کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے میں نے آپ کو چند واقعات سنائے، قرآن کی آیت مبارکہ بھی میں نے شروع میں پڑھی
بزرگان دین کا بھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو ایک حکایت جو ہے اس ضمن میں، سادی سی مثال میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ حکایت انہوں نے لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک چیونٹی تھی، اسے بیت اللہ شریف دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اسے اللہ کے گھر میں جانے کا بڑا شوق تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیکن وہ ہر وقت اسی یاد اور توجہ میں رہتی کہ میں کس طرح بیت اللہ پہنچوں۔ بیت اللہ سے تو میں سینکڑوں میل دور ہوں اور بے پار ہوں اور بے زار ہوں، تو میرے لیے تو اتنا سفر کرنا بھی ناممکن ہے۔ تو اسی فکر اور اسی شوق کے اندر نہ ہر ٹائم وہ رہتی۔ تو بزرگوں نے یہ جو مثالیں بیان کرتے ہیں نا بزرگان دین، یہ سمجھانے کے لیے سادہ سادہ مثالیں ہوتی ہیں۔ اور قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی نا، ٹھیک ہے، اللہ اس چیز سے شرم نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی بھی مثال جو ہے وہ بیان کرے۔ تو یہ مثالیں سمجھنے کے لیے ہیں، اس کے اوپر نہ غور کریں۔ تو وہ جو چیونٹی ہے اس کے دل میں یہ ذوق تھا کہ میں بیت اللہ شریف پہ حاضری دوں، لیکن میں کس طرح پہنچوں، میں بے پار ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، پر نہیں ہے میرے پاس۔ تو اسی فکر کے اندر وہ رہتی ہر وقت۔ تو ایک مرتبہ اس کھیت کے اندر کچھ کبوتروں کا غول وہاں پہ آیا اور وہ دانہ چگ رہے تھے۔ تو دانہ چگتے ہوئے وہ آپس میں باتیں کر رہے، انہوں نے کہا بھی جلدی جلدی یہاں سے دانہ چگ لو، پھر ہماری مسافت زیادہ ہے، ہم نے دور جانا ہے، منزل دور ہے، ہم نے بیت اللہ پہنچنا ہے اور ہم نے بیت اللہ شریف کے اندر پہنچنا ہے، ہمارے بچے وہاں پہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو جب اس چیونٹی نے یہ ان کا سنا نا، یہ مکالمہ سنا، تو اس نے کہا لو بھی میرا تو کام بن گیا۔ تو اس نے ایک کبوتر کے پاؤں کے ساتھ یہ چمٹ گئی اور اس نے نا چمٹ کے پوری اپنی مضبوطی سے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ اب وہ جب کبوتر جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں بڑی تیز ہوائیں بھی آئیں، راستے میں بڑے ممکن ہے طوفان بھی آئے ہوں، لیکن اس چیونٹی نے اس کبوتر کا پیر نہیں چھوڑا۔ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ کنڈی سے کنڈی جڑی ہو، ٹرین چلتی ہے نا، ڈبے جڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کنڈی سے کنڈی جڑی ہو تو بے شک وہ ٹرین کا آخری ڈبہ ہو، پہنچتا وہ بھی اسی اسٹیشن پہ جس اسٹیشن پہ انجن پہنچے گا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے جو صاحبزادے تھے حضرت بابو سرکار، ان کے کمرے کے اندر نا ٹرین کی ایک تصویر لگی ہوتی، تو وہ اس کو دیکھ کے نا روتے رہتے۔ تو مریدوں نے پوچھا حضرت یہ کیا آپ ٹرین کی تصویر کو دیکھ کے روتے رہتے ہیں؟ یہ بزرگوں کی ادائیں ہوتی ہیں، جن چیز ہم لوگ تو قرآن حدیث پڑھ کے شاید وہ معرفت نہ حاصل کر سکیں۔ میرے بابا جی فرماتے ہیں کہ بیل کے گلے کے اندر لٹکنے والی ٹلی کی جو آواز ہے نا، بزرگوں کو اس سے وجد ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی معرفت اس سے حاصل کر لیتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں وہ ٹرین کی جو تصویر ہے اس کو وہ دیکھتے رہتے اور روتے رہتے۔ تو مریدوں نے پوچھا شیخ یہ کیا آپ دیکھتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا میں یہ دیکھتا ہوں کہ انجن جو ہے یہ دھواں اس میں سے نکل رہا ہے اور آگ کے اندر یہ جل رہا ہے اور ساری محنت انجن کی ہے، لیکن اس انجن کے ساتھ جو ڈبے متصل ہیں، جن کی کنڈی سے کنڈی جڑی ہوئی ہے، جس منزل پہ انجن نے پہنچنا ہے اس نے ڈبوں کو بھی اس منزل کے اوپر لے جانا ہے۔ تو بڑے طوفان آئے، راستے میں بڑی تیز ہوائیں آئیں، بڑے بڑے جب ڈگمگا جاتے ہیں، اس چیونٹی نے اس کبوتر کے پاؤں کو نہیں چھوڑا، اس نے پکڑے رکھا، استقامت کے ساتھ اس نے اس کے پاؤں تھامے رکھے، اور اللہ کی قدرت کے وہ کبوتر جب حرم شریف کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا بھئی لو بھی بیت اللہ شریف میں ہم لوگ آ گئے ہیں، تو پہلے ذرا طواف کر لیں، پھر اپنے بچوں کو دانہ بھی کھلانا ہے۔ تو انہوں نے جب کبوتر نے وہ طواف کا وہ چکر لیا تو چیونٹی نے دیکھا میں اپنی منزل پہ پہنچ گئی ہوں،
تو اس نے کبوتر کے پاؤں چھوڑے اور اس نے اپنے آپ کو بیت اللہ شریف کے سامنے پایا، اللہ کے انوار و تجلیات کے سامنے پایا۔ یہ مثال بزرگوں نے نا سادی سی سمجھانے کے لیے دی ہے، جسے نہیں سمجھ آنی اسے قرآن اور حدیث بھی نہیں آنی، یہ بات یاد رکھیں، اور جسے سمجھ آ جانی ہے نا وہ ٹرین کی تصویر سے بھی اس کا دل جو ہے وہ اہل حال لوگوں کے اندر ہوگا اور وہ اس کا دل چمک اٹھے گا۔ تو بس یہ سادہ سی مثالیں، موضوع لمبا تھا لیکن 2-3 مثالیں میں عرض کر پایا ہوں۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اولیاء اللہ، بزرگان دین، یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہوتے ہیں، اور لمبے واقعات ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی کا واقعہ آپ لوگوں نے ہمارے بزرگوں سے سنا ہوگا بیشتر مرتبہ، کہ اتنا بڑا عالم دین حضرت امام فخر الدین رازی، اتنے بڑے عالم دین جنہوں نے ساری عمر اللہ کے وجود کے اوپر 360 دلائل عقلیہ اکٹھے کیے۔ اب دلائل عقلیہ کیا ہوتا ہے؟ دلائل عقلیہ ہوتا ہے ریشنل اپروچ۔ ریشنل اپروچ کہتے ہیں لاجیکل اپروچ، لاجیکل اپروچ کہتے ہیں سائنٹیفک اپروچ، سائنٹیفک اپروچ کہتے ہیں منطق، دلیل کے ساتھ بات کریں بھائی، ٹھیک ہے۔ اس پیٹرن کے اوپر 360 انہوں نے اللہ کے وجود پہ دلائل اکٹھے کیے۔ ایک دلیل کی مثال فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اماں سے پوچھا، میں نے کہا بھئی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی اماں، میں نے کہا اللہ کا وجود ہے؟ اس نے کہا شکل سے پڑھے لکھے لگتے ہو، سوال کیسا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اماں بتاؤ اللہ کا وجود ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ ایک چرخ ہے، اس کو میں چلا رہی ہوں، اس کو میں کاٹ رہی ہوں، اس کو میں آپریٹ کرتی ہوں، چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، نہیں چلاتی تو نہیں چلتا۔ تو اتنی بڑی کائنات یہ کسی بنانے چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ یہ اس طرح کی مثالیں 360 انہوں نے دلائل عقلیہ اکٹھے کیے اللہ کے وجود کے اوپر۔ جب وقت نزا آیا، آخری وقت آیا، تو شیطان کس طرح چکمہ دیتا ہے؟ وہ آخری سانس تک آپ کا تعاقب کرتا ہے، آخری سانس تک اس کا ٹارگٹ ہی آپ ہیں۔ عدو مبین کہا گیا، کھلا دشمن کہا گیا۔ اس نے آپ کو نہیں چھوڑنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ واصل ہو گئے ہیں، آپ منزل رسیدہ ہو گئے ہیں، آپ روزانہ اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، باج فقیراں کوئی نہ مارے، چور دلے اندر دا ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام فخر الدین رازی نے 365 غالباً دلائل اکٹھے کیے۔ شیطان وقت نزا آ گیا اور اس نے کہا ہاں جی حضرت صاحب اللہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے، دلیل جی یہ دلیل ہے۔ وہ شیطان فرشتوں کا مدرس کہا جاتا ہے اسے، اس نے اپنے علم سے وہ دلیل رد کر دی۔ اللہ ہے؟ ہاں جی ہے، کوئی اور دلیل؟ ایک اور دلیل۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ 365 کی 365 دلیلیں امام فخر الدین رازی نے اس کو بتا دیں اور اس نے اپنے علم سے وہ 365 دلیلیں رد کر دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت سینکڑوں میل دور حضرت امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، جو اس مفتی اعظم کا، اس عالم باعمل کا، اس سب سے بڑے محقق کا، مدبر کا، فلاسفر کا، مفسر کا، جو ایک درویش استاد تھا، جو اس کا پیر و مرشد حضرت امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، اس نے سینکڑوں میل دور سے وضو کرتے ہوئے پانی کا چلو اچھالا ہوا کے اندر، اور انہوں نے فرمایا، نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رازی اس کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ اور جب وہ پانی کا چھینٹا حضرت کے منہ کے اوپر پڑا اور انہوں نے سینکڑوں میل دور سے اپنے پیر و مرشد کی آواز سنی، تو انہوں نے شیطان کو کہا بھی اے مردود لائن، میں تجھے پہچان گیا ہوں، تو ابلیس ہے، میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ تو یہ کامل پیر و مرشد میرے اس قبلہ کعبہ پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں، جدو رب دل دیاں اکھیاں دیوے ہووے چانن نوروں، پھر ان محبوباں نوں نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں، پیر مریداں دے سر تے رہندے مرید جھوٹے ہون یا سچے۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ کا اگر ہاتھ کسی کامل ہاتھ کے اندر ہے نا،
تو وہ اس نے پشت پناہی کرنی ہے، اس نے آپ کو ڈگمگانے سے سنبھالنا ہی سنبھالنا ہے۔ یہ موضوع لمبا ہے، اہل محبت کی، اولیاء کی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ان نیک لوگوں کی سنگت میں قبول فرما لے، اور اصحاب کہف کے کتے کے صدقے ہی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، جس کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ تو بنی اسرائیل کے وہ اولیاء تھے، وہ تو بنی اسرائیل کے اولیاء تھے کہ جن کے کتے کا اللہ نے یہ مقام ارشاد فرما دیا۔ تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم جو سگے درگاہ جیلانی، ہم جو سگے شاہ مدینہ، میں جو حضور غوث پاک سرکار کے دروازے کا کتا ہوں، میں جو پیر محسن صاحب کے آستانے کا سگے درگاہ محسنیہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں، حضور کی امت کے جو اولیاء ہیں، جن کا مقام وراء الورا ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کی شان کی مانند تو حضور کی امت کے علماء ہیں، حدیث ہے نا، ٹھیک ہے، تو کہاں حضور کی امت کے اولیاء کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اللہ ہمیں ان نیک لوگوں کی سنگت اور رفاقت عطا فرمائے، اور اولیاء کا سچے دل سے ادب اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے۔